اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ درس نمبر 103 ہے۔ ہماری مسلسل یہی کوشش رہی ہے کہ شارٹ کلپس کے ذریعے سے کچھ بچوں تک کچھ نالج پہنچے، ہمارے جوان بچوں تک، ہمارے یوتھ تک کچھ نالج پہنچ جائے، اسپیشلی ان تک جنہیں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ذرائع نظر نہیں آ رہے ہوں، ایسی جگہ رہتے ہوں جہاں کوئی نہ مدرسہ ہے نہ کوئی حوزہ ہے، خاص کر ایسے بچوں کے لیے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سے بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عزیزو، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ایک ہے، وہ ہے موت۔ سب جانتے ہیں کہ موت تو آنی ہے، اور سب جتنے بھی زندہ ہیں سب مریں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ۔ اور آج کل تو اتنے حادثات بڑھ گئے، کہیں بیماریاں بڑھ گئیں، کبھی وبا بڑھ گئیں، کہیں وائرس کی وجہ سے، کہیں کچھ طرح طرح کی بیماریوں میں، طرح کے وائرس میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ ہر آئے دن گروپس میں میسیج آتے رہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں گزر گیا۔ تو سب موت کو تو مانتے ہیں، خدا کو مانے یا نہ مانے لیکن موت کو مانتے ہیں۔ یعنی خدا کے منکر تو مل جائیں گے لیکن موت کا منکر کوئی نہیں ملے گا۔ تو عزیزو، پروردگار عالم نے بھی قرآن میں کئی جگہوں پہ کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر متوجہ کرایا ہے کہ موت سے خبردار رہنا، ہر شے مرے گی۔ موت سے پہلے اللہ امتحان لیتا ہے، کسی کو دولت دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کو شہرت دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کو جوانی دے کے، کسی کو حسن دے کے، کسی کو رنگ روپ دے کے، کسی کو اچھی نالج دے کے، علم دے کے، امتحان۔ ہر شخص امتحان سے گزر رہا ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں وہ امتحان سے گزر رہا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت لے کے یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں، یا دولت چھن جانے کے بعد مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس چھوٹی سی زندگی کو غنیمت جانے، اور مرنے سے پہلے وہ کام کر جائے جو میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ یا امام زمانہ، ان کو جو ہے زبانی دعویٰ خرچ کرنے والے پسند نہیں ہے، کام کرنے والے پسند ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کچھ کام کر کے گزر جائے، امام بھی چاہتے ہیں کہ اپنے حصے کی تم محنت کرو۔ محنت کا مطلب صرف روزی روٹی کمانے کے لیے نہیں، بے شک روزی روٹی کے لیے محنت کرو، اگر نہ بھی کرو گے تو اللہ رزق تو پہنچاتا ہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے رزق پہنچ ہی جاتا ہے۔ ایک پاگل انسان ہے، وہ کیا محنت کرتا ہے، لیکن جب کھانے کا وقت آئے گا اس کے ہاتھ میں بھی روٹی نظر آتی ہے۔ بھروسہ اللہ پہ چاہیے۔ ہاں، محنت اس لیے کرنا ہے جیسی زندگی ہم چاہتے ہیں ویسی زندگی ہمیں مل جائے، لیکن روزی روٹی ہی مقصد حیات نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے، وہاں کی زندگی کا سوچنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا تقوی اختیار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقوی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ آپ گھنے جنگل میں چل رہے ہیں، بالکل خطرناک جنگل، بہت بڑا جنگل، جس میں راستے بھی نہیں ہیں اور آپ کو بڑے احتیاط سے گزرنا ہے۔ راستے میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے بچھو، سانپ، شیر، ریچھ، موذی جانور،
اژدہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے ایک ایسے جنگل میں آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے اور کہا گیا آپ اپنا راستہ بنا کے باہر نکلو، پھر آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی لے لے گا، جنگل سے باہر نکلنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جلد سے جلد جنگل کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، قدم قدم پہ آپ احتیاط کریں گے، کہیں کوئی سانپ نہ ہو، کہیں کوئی کانٹا نہ ہو، کہیں کوئی بچھو نہ ہو۔ تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، سنبھل کے چلنا، ایک ایک قدم گن گن کے رکھنا، چن چن کے رکھنا، دیکھ بھال کے رکھنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ وہی مومن کی علامت ہے۔ اس زندگی کو جلد سے جلد مومن عبور کرنا چاہتا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے حصے کی محنت کرنا چاہتا ہے جنگل کو عبور کرنے کے لیے۔ یہ دنیا بھی ایک جنگل ہے، طرح طرح کے سانپ، بچھو، ہر کیریکٹر والے لوگ آپ کو ملیں گے، ڈسنے والے بھی ملیں گے، تانے دینے والے بھی ملیں گے، آپ کو پریشان کرنے والے بھی ملیں گے، آپ کو بدنام کرنے والے بھی ملیں گے، آپ کو ناراض کرنے والے بھی ملیں گے، آپ کو خوش کرنے والے بھی ملیں گے، طرح طرح کے کیریکٹر اس دنیا میں بھرے ہوئے، اور آپ کو سب سے احتیاط کے ساتھ گزر کے اس جنگل سے باہر نکل جانا ہے۔ وہاں آپ کے لیے راحت ہے، اسی کو آخرت کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک چیز اور یاد رکھیے، قیامت میں چند سوال بہت ضروری ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے جو تجھے حیات دی تھی اس کا تو نے کیا کیا؟ اگر آپ کہیں گے سر میں نے بس محنت کی اور روزی روٹی کمائی، گھر بنایا، گاڑی لی، کہ اس کے لیے تو نہیں گیا تھا، تجھے بھیجا گیا تھا اپنی طرف سے کچھ کام کرنے کے لیے، وہ کیا کام کیا تو نے؟ تو سوال نمبر 1 یہ ہوگا کہ جو حیات، جو جوانی، جو عمر ہم نے تم کو دی تھی اس کو تم نے کہاں ضائع کیا؟ اپنی طرف سے تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ ایک سوال۔ دوسرے، جو دولت ہم نے دی تھی اس کا تم نے کیسے خرچ کیا، اور دولت کمائی کیسے، اس کا خرچ کیسے کیا، اس کو چھوڑ کے کیسے آئے؟ ٹھیک، جو علم ہم نے تم کو دیا تھا اس کا تم نے کیا فائدہ اٹھایا، دوسروں کو کیا فائدہ دیا اس سے؟ یہ سوالات۔ پھر امام کے لیے سوال، امام کے لیے تم نے کیا کیا؟ ہمیں امام زمانہ کے لیے کام کرنا ہے، کون سا ایسا کام کرے جس سے امام خوش ہو جائے؟ جبکہ ہم سے بھی بڑے ظلم ہوتے ہیں، ہم کبھی کبھی کسی کا دل بڑے آسانی سے توڑ دیتے ہیں، کوئی مذاق کر دیا، بےہودہ مذاق، سامنے والے کا دل ٹوٹ گیا، وہ بیچارہ مروت میں کچھ نہیں بول سکا، لیکن جب تک اس کے دل میں وہ بات رہتی ہے، اس لیے اللہ نے کیا کہ اپنے گناہ وہیں صاف کر کے آؤ۔ اگر تم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اسی سے معافی مانگو، ورنہ تمہارے نامہ اعمال کی نیکیاں اس کو چلی جائیں گی۔ یاد رکھیے، مذاق اچھی چیز ہے، لیکن ایسی بھی نہیں کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کو ناراض کیا جائے۔ کسی کی کمیوں کا مذاق مت اڑایا کرو، کسی کی کمزوریوں کا مذاق مت اڑایا کرو۔ کبھی کبھی والدین کا بھی ہم مذاق اڑانے لگتے ہیں جوانی کے نشے میں، کسی کو بھی کچھ بول دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کیے ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو ان سے معافی مانگو۔ جب تک ان سے معافی نہیں مانگو گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب ہمیں پتہ نہیں جس کا دل ہم نے توڑا ہے وہ کہاں ہے، جس کو ہم نے ناراض کیا وہ کہاں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، معافی مانگ لی، نہیں ہے تو کیا کرے؟ اس کے لیے ہے ایک نماز، جو مسلسل مجھ سے لوگ فرمائش بھی کر رہے ہیں، مولانا آپ نے ایک مرتبہ بمبئی کے کسی عشرے میں وہ نماز کا ذکر کیا تھا، ایک مرتبہ اس میں بھی ضرور کیجیے۔ تو ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں نماز رد مظالم۔ رد مظالم، کبھی کبھی ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہم پہ بلائیں آ جاتی ہیں۔ ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم بلائیں میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ہم نے معافی نہیں مانگی۔ کسی کا حق چھین لیا، اس کا حق واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر پتہ نہیں وہ ہے، زندہ ہے، نہیں ہے، مر گیا، تو پھر اس کے لیے کبھی کبھی بیوی شوہر کا مذاق اڑا دیتی ہے، یا اس کو کوئی تکلیف دے دیتی ہے، شوہر بیوی کا مذاق اڑا دیتا ہے یا کوئی تکلیف دے دیتا ہے۔ اب ان میں سے ایک مر جائے تو اب کیا کرے؟ تو اس کے لیے نماز رد مظالم۔ ہماری جان قربان ائمہ طاہرین پر ایسی ایسی نمازیں بتا کے چلے گئے، تاکہ
انسان اپنے بلاؤں کو دور کر سکے۔ اب دیکھیے یہ نماز رد مظالم کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے تو چلنے لگے گا، آپ کو خواہ مخواہ کسی نے بدنام کیا ہے تو آپ کی نیک نامی ہوگی، آپ کی صحت خراب ہو رہی، آپ بلاؤں میں مبتلا ہیں تو آپ کو صحت یابی مل جائے گی، آپ کی روزی روٹی بند ہو گئی ہے چاروں طرف سے تو آپ کو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آپ کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، آپ کی وہ بھی پرابلم دور ہو جائے گی، آپ کے بچے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آپ کے فرما بردار نہیں ہے تو وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے تو کتنی چیزیں رد مظالم میں، 2 رکعت کر کے 2 کر کے 4 رکعت نماز، نیت کریں گے کہ نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں 1 الحمد کے بعد 25 مرتبہ قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل اللہ، اس کے بعد تشہد اور سلام پڑھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے، نیت کی 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں 1 الحمد کے بعد 75 مرتبہ 75 ٹائمز قل اللہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل اللہ، اس کے بعد آپ دعا کریں پروردگار انجانے میں جو مجھ سے ظلم ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی جس کی وجہ سے میں بلاؤں میں مبتلا ہوں، بیماریوں میں مبتلا ہوں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں، میرے دشمن بہت ہو گئے، مالک میری حفاظت کرنا۔ پھر دیکھیے آپ کی ساری پریشانیاں دور۔ روز پڑھیں، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ پڑھیں ضرور۔ اور عباس علی خوئی کو اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ بس اسی کے ساتھ میرا سلام قبول کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔